الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین و سامعات، سلسلہ تفسیر القرآن میں انشاءاللہ العزیز آج ہم سورہ یوسف پڑھیں گے، اور سورہ یوسف ہم ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس واقعہ کو قرآن حکیم احسن القصص کہتے ہیں، یعنی قرآن حکیم تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ اس کو کہتے ہیں۔ اور دوسری خاصیت اس سورہ یوسف کی یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کا واحد واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے سارا تفصیل کے ساتھ یکجا کر کے ایک جگہ پر بیان فرمایا ہے، یکجا ایک ہی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ باقی جو جتنے بھی قصے ہوتے ہیں، جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، قرآن مجید ان کو مختلف ٹکڑیوں میں، مختلف حصوں میں اور مختلف جگہوں پر بیان کرتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، واقعہ ہے، مختلف جگہوں پر مختلف قرآن مجید بیان کرتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کا یہ پورا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ اور اس سورہ مبارکہ اس واقعہ کے نازل ہونے کی بھی ایک وجہ ہے۔ دراصل یہود اپنے آپ کو بڑا صاحب علم سمجھتے تھے، اور مشرکین مکہ جا کے ان سے سوالات پوچھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کرتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ آپ علیہ السلام کے علم کو جانچا جا سکے۔ تو یہود نے آپ علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا مشرکین کے ذریعے۔ 3 سوالات پوچھے تھے، ایک روح کے متعلق اور اصحاب کہف کے متعلق، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ جو یہ یعقوب علیہ السلام کنعان میں تھے، وہ جا کے مصر کیسے بسے، ان کی اولاد مصر جا کر کیسے بسی۔ تو اب یہ ایک ایسی بات تھی کہ اس کا تعلق ایک ہسٹری کے ساتھ بھی تھا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر سفر بھی نہیں کیا ہوا تھا، جزیرۃ العرب سے باہر سفر نہیں فرمایا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ سارا واقعہ بتا دیا تو اس کی یہ اس بات پہ واضح دلیل تھی کہ آپ علیہ السلام برحق نبی ہیں۔ تو یہ سارا واقعہ اس وجہ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اب ہم واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ یوسف کے آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 5 تک اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کا خواب بیان فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کو ایک دفعہ خواب آیا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ 11 ستارے ہیں، اور ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بھی نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور جلیل القدر انبیاء میں سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب کسی اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے حسد کرنا شروع کر دیں۔ یہاں یہ بات سمجھتے چلے جائیں کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، 11 بھائی تھے، یوسف علیہ السلام سمیت 12 لوگ تھے۔ ان میں سے 2 یہ سگے تھے، یہ حضرت بنیامین اور حضرت یوسف، اور باقی 10 بھائی جو تھے یہ ستیلے تھے۔ یوسف علیہ السلام جو اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں، ہر پیغمبر کی خاص امتیازی شان ہوتی ہے۔ ان کی امتیازی شان یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و حکمت، دانائی، عقل مندی کے ساتھ ساتھ بے تحاشا حسن سے نوازا تھا، جس کی وجہ سے جو ان کو دیکھتا وہ اپنا دل دے بیٹھتا۔ تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کہیں تمہارے بھائی جو یہ نہ کرنا، تمہارے بارے میں مشورہ کر کے حسد میں آگے کہیں تمہیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ پھر یہ بات واقعی حقیقت تھی۔ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 10 تک یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مشاورت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ ایک طرف یوسف علیہ السلام کو یہ سمجھا رہے تھے والد صاحب، جبکہ دوسری طرف جو بھائی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت یوسف کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب کو یوسف اور ان کا بھائی زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم جماعت ہیں۔ تو ان میں یہ حسد آ گیا تھا، ہمارے والد صاحب یہ کھلی غلطی میں مبتلا ہے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہ یوسف کو قتل کر دو یا ان کو کہیں دور کسی کنویں وغیرہ میں پھینک آؤ، یا ایسی جگہ پہ پھینک آؤ جہاں سے واپس نہ آ سکیں، تاکہ تمہارے والد کی توجہ حاصل ہو جائے۔ تو اگر انسان کو حسد شروع ہو جائے نا، آنا حسد انسان کرنا شروع ہو جائے،
تو یقین رکھیں کہ پھر اس کا رشتوں کا بھی پاس نہیں رہتا، عہدوں کا بھی پاس نہیں رہتا، اور مذہب اور دین کا بھی پاس نہیں رہتا۔ اب ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ اولاد ہے نبی کی اولاد ہے، لیکن جب حسد بیچ میں آیا تو پھر پاس نہیں رہا۔ پھر آیت نمبر 11 سے 18 تک ان کی سازش کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب۔ تو ان میں سے، ان بھائیوں میں سے ایک بڑا بھائی تھا یہودا، وہ ذرا بڑا تھا تو اس کو ترس آیا، اس نے کہا کہ ایسے کرو کہ اس کو قتل نہ کرو، چھوٹا ہے، بلکہ ایسے کرو کہ تم اس کو کسی کنویں میں جا کر ڈال دو، کنویں میں جا کر ڈال دو۔ تو یہ انہوں نے ساری سازش رچی اور والد صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون، یوسف کے بارے میں آپ میرے ساتھ آپ ہمارے پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، یوسف کے تو ہم بڑے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون، اس کو کل ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم کھیلیں گے کودیں گے، لے کر جائیں گے۔ کتنے عرصہ ہو گیا آپ نے کبھی اس کو ہمارے ساتھ بھیجا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا انی لا یحزننی ان تذهبوا بی واخاف ان یأکلہ الذئب، نہیں بیٹا، اگر مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میں اگر لے کر جاؤں اس کو تمہارے ساتھ بھیج دوں تو کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بس انبیاء تھے، نبی تھے، اور ان کی فراست نے کام کیا۔ لیکن جب بھائیوں نے ذرا انسسٹ کیا، ذرا زور دیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب اگلے دن یہ لوگ تیار ہوئے، یوسف علیہ السلام کو بڑے پیار سے اٹھایا، اور فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، بڑے پیار سے اٹھایا، یوسف علیہ السلام کو کندھے پہ بٹھایا اور لے کر چلے گئے، اور تھوڑے سے دور گئے تو جیسے کہ روایات میں ہے کہ جس بھائی نے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا اس نے اٹھا کر نیچے پٹخ دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہے تم؟ تو جواب کوئی نہیں دیا۔ تو ہر ایک نے عجیب سا رویہ اختیار کر لیا، اور پھر جا کر ایک اندھا کنواں تھا، وہاں پہ جا کے یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا۔ اور جب یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا کنویں کے اندر، تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو حکم دیا۔ جبرائیل امین بڑی سپیڈ میں آئے اور آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پر پہ بٹھایا۔ انہوں نے اوپر سے نیچے پھینکا تھا اس کنویں میں، لیکن انہوں نے اپنے پر پہ بٹھایا اور آرام سے جا کے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں نیچے چھوڑ دیا۔ اچھا، اب یہ یہاں پر انہوں نے یہ کیا، دوسری طرف شام میں کیا کیا کہ ایک قمیص جو یوسف علیہ السلام کی تھی، اس قمیص پہ خون، اپنا جو بھیڑ لے کر گئے اس کو ذبح کیا، اس کا خون لگایا، اور رات کو روتے روتے ہوئے اپنے والد صاحب کے پاس پہنچے۔ وجاءوا اباهم عشاء یبکون، روتے روتے والد صاحب کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ ابا جان ہوا اس طرح تھا کہ ہم وہاں پر کھیل رہے تھے، یوسف کو ہم نے عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا، تو ہوا اس طرح سے پھر ہم لوگ آگے کھیلنا کودنا شروع ہو گئے، تو ایک بھیڑیا آیا، اس نے یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ کھا لیا۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، پروف کے طور پر انہوں نے جو ایک قمیص کے اوپر جو خون لگا ہوا تھا وہ بھی جا کر دکھایا، بدم کذب، جھوٹا خون لگا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب نے اس کو دیکھا، قمیص کو دیکھا، تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑا ایجوکیٹڈ بھیڑیا لگتا ہے، جس نے کھایا تو ہے یوسف کو اور خون بھی لگا ہے، لیکن قمیص پھٹی کہیں سے نہیں ہے۔ دیکھیں جہاں پر بھی انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کو پکڑوا دیتے ہیں۔ وہ خود نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں اسے غلطی، تاکہ اس کو پکڑوایا جا سکے۔ تو لیکن قال بل سولت لكم انفسكم امرا، حضرت یعقوب کہنے لگے کہ یہ بات تم نے خود ہی بنا لی ہے، فصبر جمیل، اب میں صبر کرتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ تعالیٰ بہترین میری مدد کرنے والا ہے۔ اب اپنے لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا، لیکن دیکھیے جہاں پر انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے، جہاں پر انسان سوچنا ختم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر وہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تدبیر جہاں ختم ہوتی ہے، تقدیر پھر وہاں سے آگے شروع ہوتی ہے۔ مصر کا ایک قافلہ جا رہا تھا یہاں سے، اور یہ ادھر سے ہی گزر رہا تھا، اس علاقے سے گزر رہا تھا۔ اتفاق سے ہوا اس طرح کہ جب یہ قافلہ ادھر سے گزرنے لگا تو اچانک ایک آندھی چلی، اور چونکہ یہ صحرا سا تھا اور
وہ مٹی اڑی، سارا راستہ یہ لوگ بھٹک گئے. یہ راستہ جب بھٹک گئے تو اب ہوا اس طرح کہ آپ کو معلوم ہے جب راستہ بھٹکا جاتا ہے تو قافلہ ہمیشہ کسی پانی والی جگہ کو تلاش کرتا ہے تاکہ وہاں پہ جا کے پڑاؤ ڈالے، پانی وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو، اور پھر کسی بندے کو بھیج کے راستہ جو ہے نا اس کی ڈائریکشن سیدھی کی جائے. تو جب یہ راستہ بھٹکے تو انہوں نے پانی کی جگہ تلاش کی، تو اتفاق سے اسی کنویں کے پاس ان کو وہ کنواں نظر آیا جہاں یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا. اسی کنویں کے پاس آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا. اب جب انہوں نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا، وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلى دلوا، تو ایک پانی لینے والے کو بھیجا، پانی والے کو، اور اس سے کہا کہ بھائی جاؤ جا کے پانی لے کر آؤ. تو اب وہ گیا اور اس نے جا کر وہ ڈول ڈالا. تو اب جب ڈول نیچے گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے. اب وہ کھینچ رہے تو اتنا بھاری بڑا پریشان کہ یہ کیسا پانی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اوپر آ کر بالکل اس کے سامنے ہو گئے. تو جو ہی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کا حسن دیکھا، ان کی خوبصورتی دیکھی، یا بشرا ھذا غلام، حیران رہ گیا، ارے یہ تو بچہ ہے. وہ اسروہ بضاعہ، اور اس نے چھپا لیا. مال تجارت اس وقت ٹریڈ ہوتا تھا غلاموں کا، تو اس نے چھپا لیا کہ لاوارث بچہ ہے، اس کو جا کر میں بیچوں گا، مجھے خوب پیسے ملیں گے. تو ادھر سے یہ بھائی جو ہیں یہ خیر خرید پتہ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ زندہ ہے یا ہمارے کیا، یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو دیکھا وہاں تو میلہ لگا ہوا ہے، وہاں تو منظر ہی ہو رہا ہے، وہاں قافلہ ٹھہرا ہوا ہے. تو انہوں نے وہاں پہ آ کے شور کرنا شروع کر دیا، یہاں ہمارا ایک بچہ تھا، وہ کہاں گیا. تو جب یہ بات کھلی تو وہ جو بندہ تھا جس نے چھپایا تھا اس نے کہا وہ بچہ میرے پاس ہے. تو وہ ان کو اس نے آفر دی، کہنے لگا کہ ایسے کرو، یہ مجھے بیچ دو، تمہارا غلام ہے، مجھے بیچ دو. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، تو انہوں نے چند گنے چنے بالکل تھوڑے سے درہم لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، قرآن کہہ رہا ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، ان کو دلچسپی کوئی نہیں تھی یوسف، بس ٹھیک ہے جائیں کس طریقے سے سر سے اترے. تو اب یہ جو ہے نا یہ قافلہ یہاں سے چلا اور مصر پہنچ گیا. مصر پہنچا. جب یہ لوگ مصر پہنچے تو آہستہ آہستہ یوسف علیہ السلام مشہور ہونا شروع ہوئے، چرچا ہوا اس کا. ایک غلام آیا ہے، بک رہا ہے، لیکن اس کی قیمت کوئی نہیں ادا کر پا رہا، کیونکہ وہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، بڑا نایاب ہے، اور در یتیم ہے، بڑا خوبصورت ہے، لہٰذا اس کو کوئی اس کی قیمت نہیں ادا کر پا رہا. تو جب یہ والی بات پہنچی حضرت یوسف علیہ السلام کی محلات تک، تو جو وہاں کا وزیر خزانہ تھا، جس کو قرآن حکیم جو ہے نا وہ قرآن حکیم ان کو صاحب مصر کہتا ہے، جب یہ محلات تک بات پہنچی تو وزیر خزانہ جو تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کی پیشکش کی اور یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. اور جب خرید لیا تو اب اس نے غلام کے طور پہ خریدا تھا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے دیکھا، وزیر خزانہ تھا یہ، جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا بڑے حسین و جمیل اور بڑے خوبصورت، تو اس نے اپنی بیوی جس کا نام زلیخا تھا اسے کہا کہ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ دیکھو اس کو بڑے اچھے انداز میں رکھنا، اس کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے. ان کی اولاد نہیں تھی، اس کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے. اللہ فرما رہے ہیں واللہ غالب وکذلک مکننا لیوسف فی الارض، اس طرح ہم نے یوسف کو ہم نے ٹھکانہ عطا کر دیا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. پھر آیت نمبر 23 سے 29 میں اللہ رب العالمین نے ایک اور آزمائش کا ذکر فرمایا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 سے 29 میں یوسف علیہ السلام پروان چڑھتے چلے گئے
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اور پھر قرآن مجید جو ہے نا، دیکھیں جو چیز اہمیت کی ہوتی ہے اسی کو بیان کرتے ہیں. بیچ کے واقعات سارے قرآن مجید نے چھوڑ دیے. یوسف علیہ السلام پروان چڑھتے گئے یہاں تک کہ جوان ہو گئے. اب جب جوانی بھی آ گئی، پھر حسن بھی کمال کا، حسن بھی جوبن پہ، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ عقل و دانائی سب چیزیں جمع ہو گئی. تو اب تو کوئی بھی فریفتہ ہو سکتا تھا، کیونکہ جب یہ سب چیزیں موجود ہوں کوئی بھی فریفتہ ہو سکتا تھا. تو ہوا اس طریقے سے کہ خود جو عزیز مصر کی بیوی تھی زلیخا، صاحب مصر عزیز مصر جو تھا زلیخا، وہی حضرت یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہو گئی اور محبت میں دل دے بیٹھی. اور پھر جب یہ محبت پہل تو نظر کرم ہوتی رہی، یوسف علیہ السلام سے خصوصی معاملہ کرتی رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب یہ معاملہ بڑھا تو اس سے برداشت نہ ہوا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دے دی، بدکاری کی دعوت دے دی. نعوذ باللہ. قرآن مجید اس کا سارا تفصیل اس طرح سے بیان کرتا ہے، وراودتہ التی، اور پھسلایا، ورغلایا. دیکھیے قرآن کا ذرا آپ الفاظ پہ غور کیجئے گا. وراودتہ التی هو فی بیتہا، اس عورت نے جس کے وہ گھر میں تھے. قرآن یہاں پہ کہہ سکتا تھا وراودتہ امرأۃ عزیز مصر، جیسے پیچھے قرآن مجید نے کہا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو ورغلایا. نہیں، قرآن مجید بتا رہا ہے کہ اس عورت نے ورغلایا اور اس عورت نے دعوت گناہ دی جس کے گھر میں تھے. یعنی اس موقع پر گناہ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. دراصل یہ وہ ہمارا جو ہوتا ہے نا آج کل، ہمارا بہانہ جو ہوتا ہے، نوجوان لوگوں کا بہانہ ہوتا ہے، کیا کریں، بچنا ممکن ہی نہیں ہے. آج کل ہمارے ہاتھوں میں موبائل آ چکے ہیں، گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہے، اور اتنا فاسٹ انٹرنیٹ ہے، ہر چیز کی ایکسیس ہے ہمارے پاس. دیکھیے یہ کوئی بہانے نہیں، یہ بہانے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کی طرف نظر کی جائے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ عورت جس کے گھر میں تھے اس نے ان کو ورغلایا. وغلقت الابواب، کیا کیا اس نے؟ بے ہم دروازے تھے، دروازوں کے بعد دروازے، وہ جاتی رہی، ہر کمرے میں جاتی اور دروازہ بند کرتی. تو مختلف بالکل تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی. جب گئی وقالت حیت لک، کہنے لگی کہ آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ. دعوت گناہ دی، یہ طریقہ کار ہے، آ جاؤ میرے سینے کے ساتھ آ کر لگ جاؤ. تو قربان جائیے یوسف علیہ السلام پر. اب دیکھیے کہ حالات اس طریقے سے ہیں کہ دروازے بند ہیں، دیکھنے والا نہیں ہے کوئی، اور ایک ایسی عورت جو مالکہ ہے وہ خود دعوت گناہ دے رہی ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کا جواب سنیے. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، اس نے اتنا بہترین مجھے ٹھکانہ عطا کیا ہوا ہے، میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. تو یہی بہت بڑا سبق ہے، یہ اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے. جب انسان، بالخصوص یہ گناہ جو عفت کو تار کرنے والا ہوتا ہے، جب اس طرح کے گناہ جب سامنے ہوں تو انسان کو صرف اور صرف ایک ہی چیز دیکھنی چاہیے، معاذ اللہ، کہ میں اپنے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میرا اللہ بہت بڑا ہے، میرا اللہ بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر ہوا اس طریقے سے کہ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام، اب اس نے اور انسسٹ کیا، اور زور لگایا، کہا تمہاری ہمت کیسی، تم میری آفر کو قبول نہیں کرتے میرے غلام کا ہو کر. اس نے زور لگایا، اس نے طاقت دکھانے کی کوشش کی. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب تو نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے. واستبق الباب، انہوں نے بند دروازوں کی طرف دوڑ لگا. اس میں کیا سبق ہے؟ جب ہر طرف گناہ کے ماحول میں گر جائے تو بجائے گناہ میں پڑ جانے کے انسان نیکی کی طرف بھاگے تو خود بخود اللہ تعالیٰ
راستے کھول دیتے ہیں. اب جب بند دروازوں کی طرف دوڑ لگائی تو اللہ رب العالمین نے خود ہی دروازے کھولنا شروع کر دیے. اب یوسف علیہ السلام بھاگتے 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 آخری دروازے تک پہنچے. اب یہ روک رہی ہے. وقدت قمیصہ، اس نے اسی اثناء میں روکنے میں اس نے پیچھے سے قمیص کو پکڑا اور قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پھٹ گئی. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ جب آخری دروازہ کھلا تو سامنے وہ زلیخا کا شوہر کھڑا ہوا تھا. زلیخا کا شوہر کھڑا ہوا تھا عزیز مصر. اب جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ زلیخا ہانپ رہی ہے، یوسف بھی ہانپ رہے ہیں اور وہ آگے آگے ہیں، یہ پیچھے پیچھے ہیں، وہ بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا. یہ کیا ہوا، یہ کیا معاملہ ہوا؟ دروازے سارے بند ہیں، اندر سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اب جو ہی زلیخا نے دیکھا اپنے شوہر کو، فوراً پینترا تبدیل کیا اور الزام دھر دیا حضرت یوسف علیہ السلام پر. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب الیم. کہنے لگی ہاں، اب بولے یہ ہے وہ بچہ، یہ ہے وہ جس کو ہم نے پالا تھا، اب بتاؤ کیا بدلہ ہے جس نے تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہو. الا یسجن وعذاب الیم، اس کو جیل میں ڈال دو یا سخت عذاب دو. اچھا دیکھیں یہ چلا کتنی تھی. اس نے یہ نہیں کہا قتل کرو، کیونکہ محبت کرتی تھی نا یوسف علیہ السلام سے. یہ نہیں کہا قتل کرے، یہ کہا جیل میں ڈال دو. تو فوراً پینترا تبدیل کیا. تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے احباب، سامعین اور سامعات، جب انسان صحیح راستے سے ہٹتا ہے، برے راستے کا انتخاب کرتا ہے، پھر جب پھنستا ہے تو اب اگر لڑکی پھنس جائے، ایک خاتون لڑکی پھنس جائے تو وہ الزام دھر دیتی ہے لڑکے پر، اور اگر لڑکا پھنس جائے تو وہ الزام دھر دیتا ہے لڑکی پر. اور یہی نقصان ہوتا ہے یہ عشق بازیوں کا، جو خلاف شریعت ان کاموں کا، کہ یہ کوئی محبت پیار نہیں ہوتا، یہ بس ایک ٹائم گزارنا ہوتا ہے. اور جب انسان پھنستا ہے وہ یہی کام کرتا ہے، یہ فطرت ہے. اسی وجہ سے قرآن اور احادیث طیبہ اور اسلام ہمیں ایک مضبوط خوبصورت بندھن میں لے کر آتا ہے، نہ کہ اس طرح ایسے کام جس سے انسان کی عفت تار ہو. ان کاموں کی طرف ان کو ڈسکریج کرتا ہے، اس کو قرآن حکیم ہمیشہ سے برا سمجھتا ہے. اچھا اب جب یہ بات ہو گئی تو وہ کہنے لگی، اب پرابلم ایسا ہو گیا نا کہ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کو برا نہیں کیا، بلکہ یہ راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے بھکایا، اس نے مجھے ورغلایا تھا. تو اب پرابلم بن گئی. تو اب ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، جس میں معاملہ سالو ہو گیا. اس نے یہ کہا کہ بھائی ایسے ہے، اس معاملے کو ایسے حل کرو، دیکھو کہ قمیص کہاں سے پھٹی ہوئی ہے. اگر تو قمیص اگلی سائڈ سے پھٹی ہوئی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں. اور اگر پچھلی سائڈ سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے. جب لیکن فلما رأى قمیصہ، جب قمیص کو دیکھا تو یہاں پیچھے سے والی سائڈ سے پھٹی ہوئی تھی، تو وہ عزیز مصر سمجھ گیا کہ یہ میری بیوی کی غلطی ہے. قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. وہ کہنے لگا عزیز مصر یہ تیرا ہی سارے کرتوت ہیں، تمہارے کرتوت جو ہے نا یہ بڑے ہی بدتر ہوتے ہیں. یوسف وعرض عن هذا، اچھا یوسف اس بات کو ختم کرو. اور یوسف کو زلیخا کو کہا واستغفری لذنبک، چلو تو بھی اپنے گناہ پہ معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کار تھی. بالکل واضح طور پر اس نے یہ بات کہہ دی اور معاملہ اس طریقے سے رفع دفع ہو گیا. تو اب معاملہ تو رفع دفع ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن جو سارا جب معاملہ چل رہا تھا تو یہ آس پاس لوگ کچھ موجود تھے جو سن رہے تھے، خادمائیں موجود تھی جو سن رہی تھی. یہ معاملہ پھر آہستہ آہستہ ڈسکس ہوتا چلا گیا. یہ ڈسکس ہوتا جو زلیخا کی سہیلیاں تھیں ان تک پہنچا. اسی کو قرآن مجید نے آیت نمبر 30 سے 32 تک بیان فرمایا. چند عورتوں نے جو فریب اور مکاری کی اس کا ذکر ہے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه.
اب ہوا اس طریقے سے کہ جو زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں ان تک جب یہ بات پہنچی، وہ کہنے لگی، وہ اس کے پاس پہنچی، کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم ایک غلام اور ایک تمہارا جو خادم ہے تم اس پہ ڈورے ڈال رہی ہو، یہ عجیب بات ہے۔ انہوں نے اس کو ملامت کرنا شروع کیا، تم عجیب عورت ہو، تم عزیز مصر کی بیوی ہو کر، اتنا بڑا مرتبہ تمہارا ہو کر، تمہیں کس چیز کی کمی ہے، کس مت کی تمہیں کمی ہے، تم اپنے ہی خادم کے اوپر ڈورے ڈال رہی ہو۔ فلما سمعت بمکرہن، زلیخا نے جب یہ باتیں سنی نا تو اس نے بجائے اس کے کہ وہ پریس کانفرنس کرے، وہ اپنے صفائیاں پیش کرے، اس نے ان کو سبق سکھانے کی بھی ٹھان لی۔ اور سبق اس طرح سکھایا، اس نے کہا، حکم دیا کہ ایک بہت بڑا دعوت کا اہتمام کیا جائے۔ دعوت کا اہتمام کیا گیا اور اس نے یہ کہا کہ جب دعوت یہ سب آ گئی تو اس نے پہلے سے اپنی خادماؤں کو حکم دیا کہ ان کو پھل دو اور چھریاں ان کے ہاتھ میں دو۔ یہ سارا قرآن خود بیان کرتا ہے، ان کو پھل دو، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر ایک کو چھری دے دو۔ جب ہر ایک کو چھری دے دی گئی تو پہلے سے پلان کے مطابق اس نے، زلیخا نے اشارہ کیا یوسف علیہ السلام کو کہ وہ نکل کے آ جائے پردے کے پیچھے سے۔ اچھا، اب یہ باتیں کر رہی ہیں اور زلیخا کا مذاق اڑا رہی ہیں، پھل کاٹ رہی ہیں، اتنے میں زلیخا نے ایسے آنکھ سے اشارہ کیا اپنی خادمہ کو، خادمہ نے اشارہ کیا یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام، اخرج علیہن، اخرج علیہن، سامنے آ جاؤ۔ اب یوسف علیہ السلام پردے کے پیچھے سے آئے، نور کا حالہ لیے ہوئے، خوبصورت شکل، خوبصورت بہترین سیرت، آنکھیں جھکی ہوئی، جھیل جیسی آنکھیں، اور یوسف علیہ السلام مجلس کے اندر آ گئے، آنکھیں زمین پہ کھڑی ہوئی اور بڑے باوقار انداز میں حیا کے ساتھ جب آئے تو اتفاق اب یہ جو گزر رہے مجلس سے، یہ جو سہیلیاں ہیں یہ اس طرح سے آنکھ اٹھا کر دیکھ، ایسے آنکھ اٹھا کر دیکھ، ایسے آنکھ اٹھا کر دیکھ لی، اور وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، دیکھیں قرآن مجید کے الفاظ، یہ ناول تو ہے نہیں بلکہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، وہ حضرت یوسف کے حسن میں ایسے مبہوت ہوئی، ایسے مبہوت ہوئی، ایسے کھو گئی وہ کہ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور ان سے خون آنا شروع ہو گیا، خون رسنا شروع ہو گیا۔ انا قلنا حاشا للہ، ہوئے ہوئے ہوئے، ما هذا بشرا، یہ تو کوئی انسان معلوم ہی نہیں ہوتا، ان هذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام گئے اور اس مجلس سے نکل گئے، سب نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ زلیخا نے جب دیکھا نا ایسے ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے اور یہ اس طرح سے حسن مبہوت ہے، فوراً اس نے چوٹ ماری، اس نے کہا لوہا گرم ہے، چوٹ مار۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی، فذلکن الذی لمتننی، یہ ہے وہ جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی، ہاں میں نے اس کو بھکایا تھا اور پھر دھمکی دی، وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، جس چیز کو جو میں چاہتی ہوں، جو میں اس سے چاہتی ہوں، اگر اس نے میری خواہش کو پورا نہیں کیا تو میں اس کو جیل میں ڈلوا کے رکھوں گی اور اس کو ذلیل کروں گی ہر جگہ۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا، یہ تو کہہ رہی ہے میں ذلیل کروں گی، جیل میں ڈالوں گی، تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کے ہاتھ اٹھا دیا، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہنے لگے اے میرے اللہ، مجھے جیل خانہ پسند ہے، مجھے جیل میں جانا پسند ہے، سجن مجھے پسند ہے، تیری نافرمانی میں نہیں کر سکتا، تیری نافرمانی میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کروں گا، جس چیز کی مجھے دعوت دے رہی ہے میں کبھی بھی وہ کام نہیں کروں گا، میں تکلیف اٹھا لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس طریقے سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنونها، کافی عرصہ تک پھر وہ جیل میں رہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام
جیل میں چلے گئے اور کافی عرصہ جیل میں رہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد کے واقعات ہم کل کے درس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ آپ کو گوش گزار کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔